بے شک عالی جناب دقیانوس روم اور اس ریاست کے مفادات کو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا میرا فرض ہے کہ بتا دوں، مجھے یقین ہے کہ بانو ہیلن بھی اپنے شوہر میکسیملین کی طرح یکتا پرست ہیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتی۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارے منحوس مقاصد ان بےہودہ باتوں کا سبب بنے ہیں۔ تم ایک جھوٹے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ثابت کر سکتے ہو جولیس؟ ثابت کروں گا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس دن عدالت لگے گی تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کو پیش کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو اسی عدالت میں تم اپنا سر کھو بیٹھو گے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح مسیحی ہو تو تم کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ۔ یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں، ساری غداریاں بہت جلد فراموش ہو جائیں گی اور یہ خدا پرست اسی طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ عالی جناب، بہتر ہے کہ دوسرے خدا پرستوں کی عبرت اور غداروں کی سزا کے فراموش نہ ہونے کی خاطر اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں محفوظ رکھا جائے۔ کاتب کو حاضر کریں۔ کاتب، ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلن، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے سے قطع نظر کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی فکر نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی فکر کرو، اپنے بیٹے کی۔ مطمئن رہو، اگر مجھ سے شادی کر لو اس آرزو کو تم اپنے قبر میں لے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن تمہارے بیٹے ارکمید پر خاک ڈالیں گے تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچو ہیلن، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے دین پر ہوں، تم سے اور تمہارے خداؤں سے نفرت کرتی ہوں۔ تم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، اور اس بات کو اپنی گواہی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو گیلس۔ اس سلوک سے پشیمان ہوگی ہیلن، یہ دیکھو گی۔ تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیلن۔ حاضر ہوں عالی جناب۔ شہنشاہ روم جناب ایڈرین کے زمانے میں اور فیلاڈیلفیا پر عالی جناب دقیانوس کی حکومت کے دور میں
فیلاڈیلفیا سے 6 سرکاری مشیر جن کے نام میکسیملین، تلمیقا، یوانس، سودیانس، مارتنس اور دیناسس ہیں، رومیوں کے دین کو چھوڑ دیا اور شہنشاہ معظم کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہوئے جھوٹے پیغمبر عیسیٰ ناصری کے نئے دین میں شامل ہو گئے۔ زندان کے ایک افسر کی غداری سے یہ لوگ زندان سے فرار ہوئے اور ایک چرواہے کے ساتھ جس کا نام کیا نام تھا اس کا؟ انتھونی علی جناب۔ انتونی تھا، اینجلس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن شہنشاہ کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کر لیا اور بحکم فرماندار فیلاڈیلفیا جناب دقیانوس وہ لوگ اسی غار میں قید کر دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اور وہی غار ان کی قبر بن گیا۔ اس تحریر کو ایک کانسے کی تختی پر کھود کر محل کے خزانے میں تاریخی دستاویز کے عنوان سے محفوظ کرو تاکہ غداروں کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ تنہا خدا کو پکارو جو تمام امور پر مسلط ہے، صرف خدا ہی ہے جو سننے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے واعظ، پھر جتنی بھی دعائیں کرتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کو اس طرح پکارو جیسا کہ وہ چاہتا ہے، نہ اس طرح جیسے کہ لوگ جوپیٹر، وینس اور دیگر باطل خداؤں کو پکارتے ہیں۔ خدا پرستی کو ان عزیزوں سے سیکھو جو اتنے خطرات کے باوجود خدا واحد کو پکارتے ہیں۔ خداوند نے مسیحا سے کہا کہ اے عیسیٰ، بنی اسرائیل کے ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے شرک سے پاک دلوں اور پسندیدہ کردار کے ساتھ پکارو، اور یقین جانو کہ جو کچھ تمہارے فائدے میں ہے خدا اسے قبول کرے گا۔ اور خداوند عالم نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ اپنے ظاہر کو پانی سے دھو اور اپنے باطن کو نیک کردار سے، کیونکہ تم میرے پاس لوٹنے والے ہو، اور جس وقت تم مجھے یاد کرو اپنی ذات کو حقیر سمجھو، اور جب غافل لوگ سو رہے ہوں تم بیدار رہو۔ اب بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کردار کا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب میکسیملین اور ان کے ساتھیوں نے ایسی زندگی گزاری۔ وہ ایسے بہادر مومن تھے کہ جنہوں نے صرف خدا کے راستے پر قدم اٹھایا۔ 3 مہینے سے اپنے عالیشان مقبرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی روح کی خوشی کے لیے ہم سب دعا کریں اور ان پر اپنا درود و سلام نثار کریں۔ خداوندا،
ہم تیرے دین کی پیروی کرنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں، تجھے عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں اینجل اصغار کے شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندا ان شہداء کی روح کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ محشور فرما۔ ماں، آپ آنسو مت بہائیے، میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ بابا خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں نا؟ ہاں ہاں میری جان، ہاں۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بغیر اجازت اندر جانے کا حق نہیں ہے، میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ، تمہیں داخلے کا حق نہیں ہے، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، جاؤ لوٹ جاؤ۔ سپہ سالار عالی جناب جولیس کا حکم ہے کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے۔ اس گھر کے رہنے والوں پر خدا واحد کی پرستش کا الزام عائد ہے۔ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ بانو ہیلن وحشت زدہ ہے۔ بے شرم، تم کیا چاہتی ہو؟ اب اس کے بعد یہی ہوگا، جس گھر کے رہنے والے عیسیٰ کا نام لیں گے اور خدا واحد کی پرستش کریں گے، وہ سکون کے مستحق نہیں ہے۔ جب تمہارا کام ختم ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ واہ پتروس، واہ، شاباش۔ کھڑے کیوں ہو گئے؟ چلو تمرین جاری رکھو۔ گیلس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے ملنا بہت ضروری تھا۔ گیلس، تم جانتے ہو تمہاری موجودگی یہاں خطرے سے خالی نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، نہیں معلوم تم میری مدد کرو گے یا نہیں۔ تم میری دوستی پر شک نہ کرو۔ تم جناب میکسیملین کو دوست رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی روح اور زندگی کے لیے ان کا احسان مند ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو اس احسان کا بدلہ دو گے پتروس؟ کیا خیال ہے پتروس؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ گیلس۔ ابھی بتاتا ہوں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ جناب میکسیملین کی عزت کی خاطر اپنی جان نثار کرو گے یا نہیں؟ میں تیار ہوں جناب میکسیملین کے لیے اپنی جان نثار کر دوں۔
پکڑ لو اسے. پکڑ لو اسے, پکڑ لو, بھاگنے نہ پائے. پطرس نے جولیس کا قتل کر ڈالا ہے. بھاگو یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے. پطرس بھی مارا گیا ہے, اس کو بھی مار ڈالا ہے. میری مالکین کہاں ہے؟ میری مالکین, مالکین اچھی خبر لایا ہوں. مالکین خوشخبری لایا ہوں. کہاں ہے مالکین؟ کیا ہو گیا گالس؟ مالکین کہاں ہے؟ کتاب خانے میں. کتاب خانے میں؟ ہاں گیلس. میری مالکین جولیس, جولیس مر گیا. وہ مر گیا. خدا کا شکر, اسے اس کے اعمال کی سزا ملنی تھی. خدا یا شکر. خدا کا شکر ہے. وہ کیسے مرا گیلس؟ پطرس مالکین, بہادر پطرس نے اس کو مار دیا. پطرس؟ پطرس؟ جی مالکین. پطرس کو کیا ہوا؟ پطرس اس نے مالکین اس نے اس راہ میں اپنی جان نثار کر دی. عالی جناب, اب کوئی بھی آپ کی بانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ مطمئن رہیے. خداوندہ بہادر پطرس پر رحم فرما اور اسے اپنے پیغمبروں کا ہم نشین بنا. میری مالکین اس نے خدا کی راہ میں اپنی جان دی ہے. غداری کے بعد غداری. کچھ غدار میرے اطراف جمع ہو گئے ہیں. دن کی روشنی میں تمام لوگوں کے سامنے ایک قیدی غدار میکسیملین سے آزاد شدہ ہمارے ایک اعلیٰ افسر کو قتل کر دیتا ہے, وہ بھی ہمارا ایک خاص مشاور. اور ادھر ہمارا ایک غدار افسر ویڈیاس کثیف تفریح اور وقت گزرانے کے میدان کا سورما غداری کرتا ہے. بتاؤ میں اب کس پر بھروسہ کروں؟ یہ سب مسیحیوں کی وجہ سے ہوا ہے. پہلے بھی جولیس اور حقیر نے اس بارے میں خبردار کیا تھا. بہتر ہے کہ مجھے خبردار کرنے کے بجائے مسیحیوں کی تبلیغ کی روک تھام کرو. علی جناب, ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر بے فائدہ رہی. ہماری کوشش ناکام ہے اور ان کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے. تم لوگ معبدوں کے کاہن کیا کر رہے ہو؟ مریخ, اپولون اور قادر والا جوپیٹر کی عظمت ان کے لیے کیوں بیان نہیں کرتے؟ عالی جناب, ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن بے فائدہ ہے. جتنی بھی کوشش کرتے ہیں بے نتیجہ ثابت ہو. تم لوگ بکواس کرتے ہو. کیا معلوم کہ یہ نیا دین مندروں کے پجاریوں میں بھی داخل نہ ہو گیا ہو؟ کیا معلوم کہ تم غدار نہ ہو, تم غدار نہ ہو اور تم قتل کر ڈالو انہیں. ان تمام نئے دین کے ماننے والوں کی گردنیں اڑا دو اور انہیں آگ لگا کر جلا ڈالو.
सलाम हो जनाब दकियानूस पर, शहंशाह मौज़म जनाब एड्रीन जो यरूशलेम के सफ़र से लौटे थे, आज से 3 दिन पहले गुजर गए। क्या क्या कहा? शहंशाह एड्रीन 3 दिन पहले दुनिया से चल बसे। पादिर वाला जुपिटर की पनाह, मैं इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी सारी उम्मीदें उनसे थी। मैं अभी अंदरूनी जराइम पर काबू नहीं पा सका हूं, तो मैं अब किस तरह रूम की साजिशों को अपनी हुकूमत के खिलाफ नाकाम बनाऊं? आइंदा शहंशाह कौन? एंटोनिन आले जनाब। शूरा रूम ने जनाब एड्रीन के मुंह बोले बेटे एंटोनिन का इंतखाब कर लिया है। अच्छी खबर लाए, बहुत अच्छी खबर है। दुरूद हो रूम की शूरा पर, दुरूद हो हमारे जाहिद व पारसा एंटोनिन पर। मुझे यकीन है कि हमारा एंटोनिन से राबिता एड्रीन के राबिते से ज्यादा करीब तर होगा। उन्होंने शहंशाहियत को जबरन कबूल किया आले जनाब। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, बहुत होशियार है। जाहिर कुछ करता है तो बातिन में कुछ और, कहना ये तो करना वो। इसी मुनासिबत पर कल से 1 हफ्ते के लिए जश्न मनाएं। लेकिन आली जनाब, आंजहानी शहंशाह को तो आपने भुला दिया। नहीं 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 नहीं, पहले आंजहानी शहंशाह के लिए एक दिन की सोगवारी का ऐलान करो। जश्न जश्न रहने दो, जश्न हम बाद में मनाएंगे। मालकिन खुशखबरी, खुशखबरी। मालकिन एक खुशखबरी और लाया हूं, एक खुशखबरी और मालकिन। क्या हुआ गैलिस? इस बार कौन सा सितमगर जहन्नुम रसीद हुआ? एड्रीन मालकिन, शहंशाह एड्रीन मालकिन। खुदाया शुक्र। खुदा की लानत हो उस पर, खुदा की लानत हो उस पर। वो अपने मनहूस कदमों के साथ फिलाडेल्फिया के अवाम के लिए मुसीबत और बदबख्ती लाया था। लानत हो उस पर और लानत हो खुदायान रोम पर। आमीन। मालकिन पता है आपको शहंशाह कौन बना है? कौन बना है? एंटोनिन मालकिन। रोम के शूरा ने एड्रीन के मुंह बोले बेटे को शहंशाह बना दिया है। क्या फर्क पड़ता है? ये दूसरों से मुख्तलिफ नहीं, एक से बदतर एक। याराने गार 20 साल से अपने महबूब की इनायत के साये में सो रही है। जिस तरह गार के बाहर की दुनिया उनसे बेखबर है, वो भी गार के बाहर की दुनिया से और जो कुछ तकदीर लिख रही है उससे बेखबर है। उसी जमाने में दकियानूस की जिंदगी उसकी ही मानंद एक जाबिर के हाथों खत्म हो जाती है।
امید کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں. وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے. میرے مالکن علی جناب رکمید. کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں. عجیب قتل تھا. سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا. دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا. ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا. آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی. دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی. میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی. نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی. صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو. اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی. اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے. دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی. ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا. ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجل اصغار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی. انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی. یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور با ایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی. ارکمید میرے بیٹے، میری پیاری بہو، میرے پیارے پوتے ڈیوڈ، میں اس بات سے خوش ہوں کہ اپنے ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں. مجھے ایک حقیقت کا اعتراف کرنے دو. میں ابھی تک اپنے شوہر کی موت کا یقین نہیں کر سکی ہوں اور ہمیشہ ان کی واپسی کی منتظر رہی ہوں. نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوہ انجلس کے نیچے دفن کرنا. چاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک رہوں. آپ کی طبیعت؟
میری بات مت کاٹو، فرصت کم ہے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے شوہر اور دوسرے موحدین کی راہ پر، جنہوں نے اس راہ میں جان دی ہے، باقی رہنا۔ یقین جانا آخری کامیابی حق کی ہے۔ لینٹیننٹ کے جانشین مارکس اورانس کی شہنشاہی 20 سال تک رہی۔ وکالت ہیر کے زمانے میں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ شہنشاہ مارکس اورانس اگرچہ مشرق و مغرب کی جانب سے حملوں کا نشانہ تھا، کبھی بھی خدا پرستوں کے سرکوبی سے غافل نہ ہوا۔ مارکس کی شہنشاہیت کا تختہ الٹنے کے ساتھ کیمد نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے کچھ دنوں روم پر حکومت کی۔ جب کیمد روم میں ایک اور شہنشاہ کے ہاتھوں قتل ہوا، میکسیملین کا بیٹا ارکمید بھی فیلاڈیلفیا میں عالم سکرات میں تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے شہید دادا میکسیملین اور دوسروں کی یاد زندہ رکھیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور بت پرستی کا مقابلہ کریں۔ کیمد کے قتل کے ساتھ شہنشاہیت کی حالت نہایت خراب ہو گئی اور اس ہرج و مرج میں خدا پرستوں کا تعاقب اور ان کو ایذائیں پہنچانا فراموش ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مسیحیوں کی بحثیں گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ناصری پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ گرجا گھر تیزی کے ساتھ علانیہ اور متعدد ہو جاتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر رومیوں کے غلط عقائد کے سامنے جھک کر ان کے بہت سے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں اور عیسائی مذہب میں بنیادی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ خدا پرست تقریباً نصف صدی تک سکون سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تاج و سلطنت کو راستین کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بار پھر خون خرابہ آگ اور ایذائیں سب جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن راسیس 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا اور ایڈرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ایڈرین کا عہد
عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے. بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی. ساسانی شاہ پور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے. ایڈرین اور شاپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے. روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاپور کا قیدی بن جاتا ہے. ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے. ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے. رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا عہدہ یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے. ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے. اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے. جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے. بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے. اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا. پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے. کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے. لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق. بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجئے، نہ ماضی کی. ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما. لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے. پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے. وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا. خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو. نانا جان، میں ساقیف کے معنی جانتی ہوں، وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا. یہ صحیح ہے نا؟ شاباش، ایسا ہی ہے. حوریس حضرت موسیٰ کا کوہ طور ہے، جہاں خداوند نے ان سے گفتگو کی، درست ہے؟ کاملاً درست ہے میری بیٹی. لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا، میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا. فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آقا مسیح کے بعد ظہور کریں گے. نانا جان، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی، ہمارے آقا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا.
दादा जान मसीहा कब आएगा? नहीं मालूम, लेकिन जानता हूं कि उनके पैरोकार बेहतरीन लोग होंगे। जनाब आरिस, पापा फीलूस आए हैं। कहो आ जाएं। हाँ, अब मुझे पापा फीलूस से काम है। आज के लिए काफी है। अब आप सब जाएं, फिर कल मिलेंगे। जाएं, कल फिर एक और कहानी हो।